لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لے. ہر فرض نماز کے بعد 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہے؟ 5: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے، ایک ایمان والے کو چاہیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لے. اور ابھی آج کل کے ماحول میں تو فرض سمجھ کر کے پڑھ لیں ایک مرتبہ آیت الکرسی. کیا فائدہ ہوگا؟ یوں فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو ظہر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. ظہر کے بعد پڑھے گا تو عصر تک، عصر کے بعد پڑھے گا تو مغرب تک، مغرب کے بعد پڑھے گا تو عشاء تک، عشاء کے بعد پڑھے گا تو فجر تک. گویا جو شخص 5 نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ بندہ یا وہ بندی 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام بھی کریں گے. 5 وقت کی فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ تو دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز یہ تو مومن کی معراج ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے.
کہ اگر نماز بن گئی، اگر نماز جاندار ہو گئی، اگر نماز میں جان پیدا ہو گئی، اگر نماز خشوع اور خضوع والی ہو گئی، اللہ جیسی چاہتے ہیں ویسی نماز بن گئی، تو یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے گی۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے، نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور دھوکہ بھی دے، نماز بھی پڑھے اور اس کی تنہائی بھی ناپاک ہو، یہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح نماز، جاندار نماز، کوالٹی والی نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ والوں کو کہ وہ اپنی نماز پر بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اپنی نماز میں دل کی تار اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جو سب سے بڑا ہے، جو بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، اس کے سامنے ایک گنہگار عاجز مسکین بندہ کھڑا ہے۔ تو وہ اپنی نمازوں میں دھیان پیدا کرتے ہیں، دھیان لگاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میری نماز جاندار بنا دے، میری نماز صحابہ جیسی بنا دے، میرا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا بنا دے۔ تو نماز کو صحیح پڑھنا اور کوالٹی والی پڑھنا اور ایسی پڑھنا کہ اللہ کو پسند آ جائیں، اور نماز میں دل کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لے گی۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں۔ احمد آباد کے ایک بزرگ پوری زندگی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں گزار دی، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے گزر جاتی، اور وہ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالی ہمارا بھی شمار فرمائے کہ پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا تبلیغی آخری سفر تھا، بزرگوں سے ملاقات کے لیے گیا، حضرت کچھ نصیحت کرو، ہر طرف سے ایک ہی جواب آ رہا ہے، نماز صحیح کر کے آنا، نماز بنا کر کے آنا، نماز جاندار پڑھ کے آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں گزاری، ایسا لگتا تھا کہ زندگی کا آخری سفر ہے، اور ہر بزرگ کی یہ نصیحت ہے کہ نماز درست کر کے آنا، نماز پر محنت کر کے آنا، نماز کو جاندار بنا کر کے آنا۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا مدینہ منورہ میں کہ جہاں اذان ہوتی تھی ان کی گردن نیچے جھک جاتی تھی، اور 5.5 یا 6.5 منٹ کی اذان، اور پوری اذان وہ اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے کہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے۔ تو جو اذان سنتے سنتے روتا ہو اس کی نمازوں کا کیا حال ہوگا، اور اس کی نمازیں کس کیفیت والی اور کیسی جاندار ہوگی۔ تصوف کی پوری محنت کا خلاصہ نماز ہے، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی نمازوں پر فوکس کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی نماز کو جاندار اور کوالٹی والی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جاندار اور شاندار اور دھیان والی اور خشوع اور خضوع والی اللہ تعالی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے اکابرین جو تھے نا، وہ بہت دھیان سے نماز پڑھتے تھے، بہت کوالٹی والی نماز پڑھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، وہ روزانہ 70 طواف کرتے تھے۔ کتنے طواف کرتے تھے؟ عمر 70 سال، 70 ایئرس عمر۔ جس عمر میں ہمارے یہاں انسان بستر پکڑ لیتا ہے وہ عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، اور اللہ کی عبادت کا شوق
اور ولولہ وہ اتنا زیادہ کہ 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کرتے تھے. ایک طواف کے 7 چکر ہوئے، روزانہ 490 چکر 490، اور ایک طواف کی 2 رکعت واجب نماز، 70 طواف کی 140 رکعتیں. یوں فرمایا کہ یہ تو میری زندگی کا ایک عمل. کیسے عمل والے، عمل کا کیسا شوق، اللہ کو راضی کرنے کا کیسا شوق. کیا پتا کس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جاوے اور وہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے، کچھ پتا نہیں. ہمارے ایک دوست ابھی عمرے میں گئے رمضان پہلے. میرا ان سے مذاکرہ ہوا کہ آپ نے کیا عمل کیا عمرے میں، تو وہ تو نہیں بتایا عمرے میں کیا کیا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ مولانا میں نے چیکھلی الفا ہوٹل سے یاسین شریف پڑھنا شروع کی تو ممبئی فاؤنٹن ہوٹل تک میں نے 50 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لی. کتنی مرتبہ؟ 200 کلومیٹر میں 50 مرتبہ یاسین شریف. آپ جذبے دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جو راستے میں اتنی عبادت کرتا ہو اس نے مکہ مکرمہ میں کیسی عبادت کی ہو، اور اس نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی عبادت کی ہو. ہم نے کیسے کیسے لوگ دیکھے وہاں پر. مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، شیخ محمد النجدی، نجدہ سے آئے تھے. لوگ ان سے ملاقات کے لیے بہت آ رہے تھے. میں بھی گیا ملاقات کے لیے. میں نے معلوم کیا کون بزرگ ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا بات ہے. لوگ ان سے اتنے سب ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. مجھے بتایا کہ یہ شیخ محمد النجدی یہ نجدہ کے رہنے والے ہیں، اور ہر سال رمضان کا مہینہ یہ مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں. اور ان کا ایک عمل ہے کہ یہ روزانہ رمضان میں نماز میں کھڑے ہو کر کے 20 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. 20 سپارے تو کھڑے ہو کر کے پڑھتے، وہ نماز میں پڑھتے. اس کے علاوہ کتنی تلاوت کرتے پتہ نہیں. میں بھی گیا اور بڑی محبت سے ان کے ساتھ ملاقات کی. ان کے چہرے پر عجیب اور غریب نورانیت، اور دیکھ کر کے افسوس بھی ہوا کہ کیسے لوگ ہیں، کیسا اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں. کتنا اونچا مقام ہوگا آخرت میں، کیسی زندگی ہے، کیسی موت آئے گی، اللہ کتنے خوش ہوں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نماز میں اگر کوئی کھڑے ہو کر ایک حرف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے. اب الحمد پڑھے تو 500 نیکیاں. کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہنے اللہ کی رحمتوں کے، کیسا اللہ تعالیٰ نوازنا چاہ رہے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. آپ کو پہلے بھی سنایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. 16 دن کا سفر ہے. حضرت کیا کیا؟ فرمایا کہ 16 دن میں 16 قرآن شریف پڑھ لیے. 16 دن میں 16 قرآن شریف پڑھ لیے. تو بہت لوگ ہیں جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں. آخرت کب بنے گی؟ کہ جب آخرت کو فوکس کیا جائے گا، جب آخرت کو دل دماغ میں بسایا جائے گا، جب آخرت بن جائے اس کے لیے دعا کی جائے گی، آخرت بن جائے اس کے لیے اللہ کے سامنے تڑپا جائے گا کہ اللہ میری آخرت بنا دیجیے، اللہ میری آخرت بنا دیجیے. کبھی صدقہ دے رہے ہیں، اللہ میری آخرت بنا دے. رات میں آخری پہر میں آنکھ کھل رہی ہے، اللہ میری آخرت بنا دے، آخرت سمجھا دے. اے اللہ میری حقیقت کی آنکھیں کھول دے، مجھے آخرت سمجھا دے، مجھے آخرت کا شوق عطا فرما، اور مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مجھے آپ کے دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. صابری مسجد والوں یاد رکھنا، جو آخرت سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے آخرت سنواری جائے، آخرت کو فوکس کیا جائے، اپنے گھر میں آخرت کے مطابق زندگی گزاری جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہارون رشید کی ایک بیوی تھی زبیدہ خاتون، بہت نیک عورت تھی، عجیب اللہ کی بندی تھی.
شاہی محل تھا، اس نے 300 عورتیں رکھی تھی، 300 عورتیں جو حافظہ تھی اور قاریہ تھی، اچھا قرآن پڑھنا جانتی تھی، قرآن ان کو یاد تھا، اور 300 عورتوں کی ڈیوٹی بک کی تھی کہ پہلے 8 گھنٹے میں 100 عورتیں آئے گی اور محل کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کا قرآن پڑھے گی، تاکہ 8 گھنٹے محل کے ہر کونے سے قرآن شریف کے پڑھنے کی آواز آئے، پورا محل اللہ کے قرآن سے جگمگائے، پورا محل اللہ کے قرآن سے جگمگ جگمگ ہو۔ سوچ، 8 گھنٹے ختم ہوئے اور دوسری 100 عورتیں آتی، وہ اس طرح اللہ کا قرآن پڑھتی، پھر 8 گھنٹے ختم ہوتے، پھر 100 عورتیں آتی اور وہ اللہ کا قرآن پڑھتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون کے محل میں 300 عورتیں رات دن جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ آج ہمارا گھر ویران ہے، آج ہمارا گھر اللہ کے قرآن سے ویران ہے، قبرستان بنا ہوا ہے، ہمارے گھر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ آج ہمارے گھروں میں عاملوں کے چکر ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، حالات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گھر میں اللہ کا قرآن نہیں کھلتا ہے۔ گھر کا وڈیل رمضان میں تو پڑھتا ہے قرآن، گھر میں رمضان میں تو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ وہ قرآن شریف کے پڑھنے کا وہ ماحول اور وہ شوق وہ ہمارے گھروں میں نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں روزانہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ روزانہ اللہ کا قرآن ہمارے گھر میں کھلنا ہی چاہیے۔ آج کے فتنوں کے دور میں اگر کوئی اپنے آپ کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دے۔ آج کے فتنوں کے دور میں اگر کوئی اپنی حفاظت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے جوڑ دے۔ روزانہ صبح میں یاسین شریف پڑھنے، پورا دن اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، سارے مسئلے اللہ حل کر دیں گے۔ روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور ہو سکے تو روزانہ 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کے پڑھنے کا شوق، قرآن شریف کو کھولنا، پڑھنا، سینے سے لگانا، اور اللہ کے قرآن روزانہ ہمارے گھر میں کھلنا چاہیے۔ کیا ہماری بیوی، کیا ہمارے بچے، کیا ہمارے بھائی، کیا ہمارے بیٹے، کیا گھر کے بڑے، کیا گھر کے چھوٹے، ہر کوئی گھر میں اللہ کا قرآن پڑھے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں ایسا ماحول قائم کریں کہ ہمارے گھر میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہو، ہم بھی قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی برکت سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ نورانیت ہے جس کی وجہ سے شریعت اور سنت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ زبیدہ خاتون نے ایک اچھا کام کیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت موڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بہت سی مرتبہ کبھی شوہر خوش ہوتے ہیں نا تو بیوی اپنی فرمائش رکھ دیتی ہے، بھائی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ آج کل کی بیوی ہوتی تو آئی فون کی فرمائش رکھ دیتی کہ مجھے آئی فون چاہیے۔ زبیدہ خاتون نے دیکھا کہ ہارون رشید بہت خوش ہے، اور روزانہ یہ کان میں بات پڑتی ہے کہ بغداد سے حج کے قافلے جاتے ہیں، اور قافلوں میں کچھ لوگوں کا انتقال اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس پینے کے لیے راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پانی مل جاتا ہے، کچھ لوگ پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ وزن نہیں اٹھا پاتے، ان کو پانی کی پیاس لگتی ہے، اور شدت پیاس میں ان کا راستے میں حج کے سفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اور کتنے پرندے ایسے ہیں جو پانی کی پیاس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہارون رشید موڑ میں ہے، کہا کہ میرے شوہر، میری ایک چاہت ہے، میری ایک تمنا ہے
اگر آپ پوری کر دو تو آپ کا احسان ہوگا۔ کہا بہت اچھا، کیا تمنا ہے؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ بغداد سے ایک نہر بنائی جائے۔ بغداد سے نہر بنائی جائے؟ کہاں تک؟ تو کہا عرفات تک۔ اوہو، کہاں بغداد اور کہاں عرفات؟ مجھے لگتا ہے کہ 1000 کلومیٹر کے قریب کا سفر۔ اتنی بڑی نہر، اس کو کھودنا اور اس میں پانی کا نظام چلانا اور معماروں کی ایک جماعت کو بلانا، اور کتنا پیسہ اس کے پیچھے خرچ ہو جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہارون رشید موڑ میں تھے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری بیوی تیری یہ فرمائش پوری کی جائے گی اور ایک نہر بنائی جائے گی۔ اب نہر بننا شروع ہوئی، بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، کئی سال گزر گئے۔ اس کے بعد وہ نہر تیار ہوئی اور اس میں پانی چھوڑا گیا، اور اس نہر کا صاف اور شفاف پانی، اور قافلے والے تو بہت خوش، دعا دینے لگے زبیدہ خاتون کو، اب ہم کو راستے میں پانی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں جو ہے پورے راستے میں بغداد سے عرفات تک اب پانی مل رہا ہے۔ اب انسان خوش، اب جانور خوش، اب پرندے خوش، پرندے کو بھی پانی مل رہا ہے، حاجی کے قافلوں کو بھی پانی مل رہا ہے۔ اللہ کی شان، زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ تیری تو مغفرت ہو ہی گئی ہوگی، کیونکہ تو نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی نا بھائی، تیری تو مغفرت ہو ہی گئی ہوگی۔ اس نے کہا کہ بے شک میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ نہر زبیدہ پر میری مغفرت ہو جائے گی۔ میرا انتقال ہوا، مجھے قبر میں رکھا گیا، مجھے اللہ نے پوچھا کہ زبیدہ تو میرے لیے کیا کر کے آئی؟ تو میں نے کہا کہ اللہ، جب لوگ پریشان تھے اور حاجی لوگ، کئی لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا اور حاجی لوگ پریشان اور پرندے پریشان، اس وقت میں نے آپ کی محبت میں ایک نہر بنوائی، نہر زبیدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ نہر زبیدہ جو بنائی نا، وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنائی تھی، تو نے میری محبت میں پرسنل کیا کیا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سننا تھا کہ میں سمجھی کہ اب میں پکڑی گئی۔ جب نہر زبیدہ والا عمل وہ اس قدر قبول نہیں ہوا تو اور کون سا عمل قبول ہوگا؟ فرماتی ہے اللہ نے فرمایا، جو دیکھا کہ میں ڈر رہی ہوں، کانپ رہی ہوں، اللہ نے فرمایا کہ زبیدہ تیرا ایک عمل ہمیں پسند آیا۔ اللہ کون سا عمل پسند آیا؟ کہ زبیدہ ایک مرتبہ تجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تیرے آدھے سر تک دوپٹہ تھا، تو نے لقمہ بنایا، تو اپنے منہ کے قریب لائی، اتنے میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے زبیدہ جیسے ہی تو نے میرا نام سنا، میرے نام کی عظمت کی وجہ سے تو نے لقمہ نیچے رکھ دیا اور اپنا دوپٹہ صحیح کیا۔ یہ جو تو نے میرے نام کا ادب کیا، یہ تو نے میرے لیے کیا، خدا کے دربار میں یہی پسند آیا، اور اسی عمل پر آج اللہ کے یہاں تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کب، کس کا، کون سا، کون سی جگہ کا کیا ہوا عمل پسند آ جائے کچھ پتا نہیں ہے۔ کب اس کی رحمت کا دریا جوش میں آئے، رحمت حق بہانہ میج ہو جائے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی، اس لیے میرے عزیزوں نیکیاں کرتے رہو، نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کی کسی بھی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ کیا پتا وہ نیکی اللہ کے یہاں پسند آ جائے، کیا پتا وہ نیکی ہماری آخرت بنا دے، کیا پتا وہ نیکی ہماری خدا کے دربار میں پسند آ جائے۔
کس وقت کون سا عمل اور کون سی جگہ کا کیا ہوا سجدہ اور کون سی جگہ کی ہوئی دعا اللہ کو پسند آ جائے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے کسی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھنا، اور نمبر 2 کسی انسان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ کیا پتہ اس کی کون سی ادا اللہ کے یہاں پسند ہو، کیا پتہ ہماری کون سی ادا اللہ کے یہاں ناپسند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کا ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ اور ایک فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں پھر وہی جملہ دہراتا ہوں، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آخرت کا شوق عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی تڑپ عطا فرما۔ اللہ میری آخرت بنا دے، اللہ مجھے آخرت سمجھا دے، مجھے، میری فیملی کو، میرے بچوں کو اللہ ہمیں آخرت سمجھا دے۔ اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ 6 صفات مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نا ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، لایانی چیزوں سے بچنا، یہ چیزیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہر نماز کے بعد ایمان کے بارے میں اللہ میرا ایمان بڑھا دے، اللہ میرا ایمان بنا دے، میرے یقین کے بگاڑ کو ختم فرما، آپ سے ہی ہوتا ہے اور آپ ہی کرتے ہیں، اللہ مجھے سمجھا دے، میرا ایمان صحابہ جیسا بنا دے، میرا ایمان پاورفل بنا دے۔ ہر نماز کے بعد ایمان مانگو، حسن خاتمہ مانگو۔ نمبر 2 نماز، اللہ میری نماز جاندار بنا دے، وضو اچھا، نماز اچھی، آپ کو پسند آ جائے، ایسی کوالٹی والی، خشوع اور خضوع والی، آپ کے دھیان والی، صحابہ جیسی۔ اللہ نماز کے وقت میرا دھیان لگ جائے، میری نماز جاندار ہو جائے۔ اللہ ایسے فیصلے فرما، فوراً علم پر آؤ، اللہ میرا علم بڑھا دے، رب زدنی علما، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، نفع دینے والا علم، ایسا علم جس پر میں عمل کروں، میرے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا، اور میری نسلوں میں علماء پیدا فرما۔ ذکر پہ آ جاؤ، اللہ مجھے آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما، مسنون دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کی یاد میرے لیے آسان فرما، میرے لیے سہل فرما، سہل فرما مسلسل یاد اپنی۔ اللہ آپ کی یاد میں رہنا، آپ کو یاد کرنا، آپ کو دل میں بسانا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کے دھیان میں رہنا، چلتے پھرتے آپ کو یاد کرنا، آپ کو دل میں بسانا، آپ کی محبت میں جینا اور آپ کی محبت میں مرنا۔ اللہ میرے لیے آسان فرما، جس طرح آپ نے اپنے ولیوں کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی، مجھے بھی ذکر کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزو، جب مانگو گے دل کھول کے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، عمل کا شوق پیدا ہوگا، اندر سے ایک داعیہ پیدا ہوگا، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا ایک شوق پیدا ہوگا۔ کب؟ فرمایا جب مانگیں گے۔ جب مانگیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اندر طلب ہے؟ ایمان کو مانگے، نماز کو مانگے، علم و ذکر کو مانگے، اکرام مسلم کو مانگے۔ اللہ میرے اخلاق بہتر بنا دے، میرے اخلاق بہتر بنا دے، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے اخلاق گھر میں بھی اچھے ہو، باہر بھی اچھے ہو۔ قیامت کے دن ترازو کو جو چیز سب سے زیادہ وزندار کرے گی وہ اچھے اخلاق، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول بچھانا۔ اللہ نبی والے اخلاق عطا فرما، صحابہ والے اخلاق عطا فرما۔ اللہ اخلاق کی بلندی تک مجھے پہنچا۔ یوں فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہو۔ اللہ میرے اخلاق بہتر بنا دے، میں کسی کی عیب نہ دیکھوں، میں اپنے عیب دیکھوں۔ اللہ مجھے اپنے عیب دیکھنے کی، دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگے، اللہ اخلاص دے دے، اللہ اخلاص دے دے، اللہ ہر کام آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنی اخلاص فی القول والعمل، اللہ میرے بولنے میں اخلاص، میرے عمل میں اخلاص، میری جلوت میں اخلاص، میری
میری خلوت میں اخلاص، میں ہر کام آپ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 6، اللہ مجھے اپنے راستے کی محنت کے لیے قبول فرما، مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، بہت زیادہ چھوٹا بن کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اور میری نسلوں کو پورے عالم والوں کے لیے قبول فرما۔ اللہ لایانی چیزوں سے میری حفاظت فرما، فضول بات سے، فضول کام سے، گناہوں سے، بد نظری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے اللہ میری حفاظت فرما۔ او میرے عزیز و صابری مسجد والو، اس بات کو تھوڑا اہمیت دو، ذرا دھیان سے سنو۔ اگر آخرت بنانی ہے، اگر اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا ہے، اگر واقعتاً اللہ کے ہونا ہے، اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ سے بات چیت کرنی پڑے گی، اللہ کو منوانا پڑے گا، اللہ سے صلح کرنی پڑے گی، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنی پڑے گی، اپنی طلب اللہ کے سامنے رکھنی پڑے گی۔ اللہ مجھے بھی طلب ہے کہ میری آخرت بن جائے، مجھے بھی طلب ہے کہ مجھے آپ کی محبت مل جائے۔ اللہ میرا جی چاہتا ہے میرا ایمان، میری نماز بن جائے، میری زندگی کے اندر دین آ جائے۔ جب ہم طلب بتائیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ دنیا طلب کرنے والوں کو اللہ دنیا دے دیتے ہیں، جو دین طلب کریں، جو ایمان کی مضبوطی مانگے، جو نماز میں خشوع اور خضوع مانگے، جو اللہ کا دھیان مانگے، جو اچھے اخلاق مانگے، جو اخلاص مانگے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ کچھ باتیں اس عاجز نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی ہے، نیت کرو عمل کریں گے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع والی پڑھیں گے انشاءاللہ، پوری دھیان کے ساتھ، اللہ کی محبت میں ٹوٹ کر کے اور ڈٹ کر کے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، دھیان اللہ کی طرف، دل کی تار اللہ کی طرف، ایسی نماز کہ یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لے۔ نیت کرو انشاءاللہ، سرسری نماز نہیں، جاندار نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آپ کو بتایا جو 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ بندہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمبر 3، خوشی ہو غمی ہو، عمر ہو یا عمر نہ ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، انشاءاللہ اللہ کی عبادت میں آگے پیچھے ہوں گے نہیں۔ جیسے ہی موقع ملا اللہ کی عبادت کا فوراً عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور ہو سکے تو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں گے۔ اور نمبر 4، کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ کیا پتا کون سی ادا پسند آ جائے اور کون سی ادا پر مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی اور عملی زندگی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنی گردن کو جھکائیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے، دل اللہ اللہ۔ دل سے اللہ کو یاد کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب و یرضی۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ آج تک بہت گناہ کیے، آپ کی بہت نافرمانی کی، گناہ کرتے کرتے ہم تھک گئے، ہم نے آپ کو ناراض کیا، ہم نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری۔ اللہ ہم بھی آپ کے بننا چاہتے ہیں، یہ گناہ بیچ میں روڑے پڑے ہوئے ہیں، اللہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہم آپ کے قریب نہیں ہو پاتے، ورنہ آپ کے ولیوں کو دیکھ کر، آپ کے عاشقوں کو دیکھ کر ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی آپ کے عاشقوں میں شامل ہو جائیں۔ نیت بھی کرتے ہیں، ارادے بھی کرتے ہیں، اپنے جذبے کچھ درجے میں آپ کو بتاتے بھی ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہوں بھری لائف شروع ہو جاتی ہے، زندگی پھر وہیں اٹک جاتی ہے۔ اللہ آج کچھ ایسا کر دیجئے، اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے، اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لینے کے فیصلے فرما لے، گناہوں سے بچنے کی مہر ہمارے اوپر مار دے، اور اللہ ہمیں اپنے محفوظ بندوں میں شامل فرما لے۔ آج تک جو بھی گناہ ہوا معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہمیں نیک نمازی اور دیندار بنا دے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، یقین کے بگاڑ کو ختم فرما دے، اللہ جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما دینا، اللہ ہماری نماز جاندار بنا دے، اللہ نماز جاندار بنا دے، کوالٹی والی بنا دے، صحابہ جیسی بنا دے، خشوع اور خضوع والی بنا دے، آپ کو پسند آ جائے ایسی بنا دے، نمازیں دھیان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اچھا وضو کرنے کی اور اچھی طرح نماز پڑھنے کی، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل کامل اخلاص تام للہیت، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے، برے خاتمے سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، عزتوں کے ملنے کے بعد ذلتی سے، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے، ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے، آپ کے تعلق کے ملنے کے بعد بے تعلقی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، جسمانی روحانی صحت عطا فرما، ہر وقت آخرت دل دماغ میں اتر جائیں، آخرت دل دماغ میں رچ بس جائیں، آخرت کے بنانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے، اللہ ایسے فیصلے فرما، اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما، آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، دین کی مبارک محنت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، لایانی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، ایک ایک کے آنے کو قبول فرما، جتنے آئے ہیں ہر ایک کو اللہ اپنا ولی بنا دے، ہر ایک کو ولایت کا نور دے دے، ہر ایک کی دنیا آخرت بہتر بنا دے، برکتوں والی حلال روزی کے دروازے کھول دے، بار بار حج اور عمرے کی توفیق دے دے، اللہ ایک محبت کی ایسی نظر ڈالیے کہ ان میں سے ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔